بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن کے بعد کا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ کی کیول 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب فاطمہ کی حالت شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے فاقے کی حالت میں ہوتے۔ حضرت علی روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اکثر حضرت علی اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس میں ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کے پرورش سب کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام میں آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور بیوی فاطمہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاقی شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی اپنے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لانے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ نے اللہ کے نبی سے یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے مائکے آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لانے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی کہ حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلے؟ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، اگر اجازت دو تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی آہت کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہیں پر یعنی کہ وہیں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ آج حضرت علی بھی گھر بڑی دیری سے آئے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے
اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ اے ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کے برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ دوستو، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جاؤ گے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے، انشاءاللہ ایسی عورتوں کی آنکھیں کھل جائے گی۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ دوستو، اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر دوستو، 2 دنوں کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس کے بعد 4 دن گزرے کہ خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا
کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی دوری میں باپ کا انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر دوستو، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میری اسلامک ماں اور بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ پیارے نبی کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور آپ سب اسی طرح کے ایمان تازہ کر دینے والے واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔